ذوقِ ستم جنوں کی حدوں سے گزر گیا، کم ظرف زندہ رہ گئے انسان مر گیا۔ نیازی حکومت نے کل محترم اسحاق ڈار کے گھر ہجویری ہاؤس، جو انہوں نے 1988 میں سیاست میں آنے سے بھی پہلے خریدا تھا، اس میں 40 غریب بے گھر افراد کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ 27 جنوری 2020 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی توہین بھی ہے۔ اور ساتھ میں نیازی صاحب نے فرمایا ہے کہ جہاں اسحاق ڈار سوتے تھے اب وہاں غریب بے گھر افراد سوئیں گے، جہاں اسحاق ڈار کھانا کھاتے تھے وہاں اب غریب بے گھر افراد کھانا کھائیں گے، اور جہاں اسحاق ڈار چہل قدمی کرتے تھے وہاں غریب بے گھر افراد چہل قدمی کیا کریں گے۔ یہ سب تو ٹھیک ہے کیونکہ چیریٹی اور خیرات کرنا اس گھر کا شیوا تھا اور آج بھی ہے، اور نیازی صاحب آپ کو بھی وقت یاد ہوگا جب آپ چندے کے لیے اس گھر اور دفتر کے باہر پہروں بیٹھا کرتے تھے۔ تو یہ ثابت ہوا کہ جو اسحاق ڈار کرے گا وہ اب آپ کریں گے، جہاں اسحاق ڈار جائے گا وہاں آپ جائیں گے۔ تو پھر اگر آپ یہ فیصلہ کر ہی چکے کہ اسحاق ڈار کے نقشے قدم پر چلنا ہے تو پھر پورا کیوں نہیں چلے اور پورا کیوں نہیں چل رہے؟ اسحاق ڈار جہاں کھانا کھائے گا وہاں 40 غریب بے گھر افراد کھانا کھائیں گے الحمدللہ۔ تو پھر اسحاق ڈار نے جس GDP کو 5.8% پر رکھا، آپ نے اسے 2.4 پر لا کھڑا کیوں کیا؟ آپ نے وہاں غریب کا بیڑا غرق کیوں کیا؟ جن قرضوں سے اسحاق ڈار نے اس غریب قوم کی جان چھڑوائی ان میں 11,000 ارب کا اضافہ کیوں کیا؟ سٹاک ایکسچینج جس کو اسحاق ڈار 54,000 پر لے گیا اس نے آپ نے کیوں ڈبو دی؟ ڈالر جس کو اسحاق ڈار 100 سے بھی نیچے لے آیا آپ نے آسمان پر غریب کے لیے کیوں پہنچا دیا؟ پٹرول کی قیمتیں جو اسحاق ڈار نے غریب کے لیے 65 روپے لیٹر رکھی آج اس پہ ہاتھ نہیں لگ رہا۔ بجلی گیس کی قیمتیں جو اسحاق ڈار نے انڈر کنٹرول کی تھی آپ نے غریب کی پہنچ سے بہت دور کر دی۔ مہنگائی کو وہاں کیوں نہیں رکھا جہاں اسحاق ڈار نے رکھا؟ بے روزگاری کو وہاں کیوں نہیں رکھا جہاں اسحاق ڈار نے رکھا؟ غریبوں پر 750 ارب کے ٹیکس کیوں لگا دیے جو اسحاق ڈار نہیں لگا رہا تھا؟ کسی کے نقشے قدم پہ چلنا ہے تو نیازی صاحب پورا چلیں، کیونکہ ذوقِ ستم جنوں کی حدوں سے گزر گیا، کم ظرف زندہ رہ گئے انسان مر گیا۔